شام ہونے کو تھی۔ امی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ خالہ کی نوکرانی نے میرے لیے ایک الگ بیڈ خالہ کے کمرے میں ہی لگوا دیا تھا۔ میرے گھر والے دراصل مجھے چھوڑ کر خود شادی پر چلے گئے تھے۔ خالہ ایک بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ ان کا شوہر اکثر دوسرے شہر کام کے سلسلے میں گیا ہوتا، کبھی مہینے یا 15 دن کے بعد واپس آتا۔ خالہ خوشی سے سرشار ہو گئیں، گلے سے لگا کر پیار کرنے لگیں اور وہاں جاتے ہی میرا رویہ بدل گیا۔ شام ہونے کو تھی، میں نے کھانا کھایا، ساتھ ہی خالہ نے میرے لیے اپنی نوکرانی سے کہہ کر اپنے ہی کمرے میں ایک بیڈ لگوا کر اس پر بستر سیٹ کروا دیا۔ مجھے اس وقت ذرا سی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ جب میرے کمرے میں گئی کیا ضرورت تھی، لیکن خیر میں نے اس چیز کو سرسری سا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں اس بڑے گھر میں آ کر کافی خوش تھی، لیکن رات کے ایک پہر اچانک مجھے لگا جیسے خالہ بیڈ پر کوئی آواز آ رہی ہیں۔ میں ایک دم ڈر گئی، سہم کر چادر منہ پر ڈال لی، لیکن یہ آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں ذرا دیر کو تیز ہو گئی تھیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے فوراً خالہ کو آواز لگائی، خالہ مجھے لگ رہا ہے کمرے میں کوئی ہے۔ خالہ نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا، نہیں بیٹی، کمرے میں کون ہو سکتا ہے، بس ہم دونوں ہی تو ہیں۔ خالہ کی بات پر مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ کہا، خالہ لائٹ جلا دیں۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ میں آ کر آپ کے پاس سو جاؤں، تب خالہ کی آواز میں ایک دم غصہ آیا۔ بولی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے بستر میں سوئی رہو، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں سلاتی۔ میں سہم کر اپنی چادر میں سو گئی۔ کلمہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں تو رات اللہ اللہ کر کے گزر گئی، لیکن خالہ کی حرکتوں پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ اگلا سارا دن خاموشی سے گزر گیا، لیکن خالہ کا رویہ رات ہوتے ہی میرے ساتھ بدل گیا۔ شاید انہیں میرا آنا پسند نہیں آیا تھا، یا پھر میں نے ان کی زندگی میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ دراصل میں بچپن سے ہی تیز مزاج کی مالک تھی۔ جس عمر میں بچیاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، میں اس عمر میں گڑیوں کو توڑ دیتی تھی۔ گھر میں سب کے ساتھ لڑتی رہتی، سب میری وجہ سے پریشان ہوتے رہتے، اپنی ماں تک کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ خالہ کے مزاج کی وجہ سے چپ تھی۔ خالہ ایک تو امیر بھی تھیں، میرے لیے اکثر تحائف لایا کرتی تھیں، اس لیے مجھے ان کے بڑے گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں ابا تو مجھے خود یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اب خالہ کے گھر ان واقعات سے میں پریشان ہو گئی تھی کہ وقت میں جیسے ہی سوئی، مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میری تو شروع سے ہی نیند کچی تھی، اب تو میں بھی پرانے گھر میں تھی، فوراً اسے میری آنکھ کھل گئی۔ خالہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ میں بجلی کی سی پھرتی سے اپنے بستر سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ وہ اپنے گھر کے پچھلے جانب موجود اسٹور میں جا چکی تھیں۔ میرے سارے شک و شبہات حقیقت میں بدل گئے۔ میں تیزی سے اسٹور کے دروازے کے پاس گئی۔ اندر سے خالہ کی عجیب و غریب آوازیں سنی تھیں۔ میرے دل کو ایک ڈر سا لگ رہا تھا، یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں؟ مجھے یہ آوازیں واضح سنائی تو نہیں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خالہ کیا کر رہی ہیں۔ آخر میری ہمت جواب دے گئی، میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد کے منظر نے مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھی، میں نے کہا، خالہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ خالہ نے میری جانب چونک کر دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ فوراً میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے بیٹا اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، اپنے خالو کو تو بالکل بھی نہیں، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ خالہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ تب انہوں نے کہا، تم نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر جائیں گی۔ یہ سب بس میں اپنے بچے کی خاطر کر رہی ہوں، مجھے اولاد چاہیے، اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں چونکی۔ تب انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ شروع سے ہی بے حد حسین تھیں۔ شادی کے بعد
برسوں تک میں ایسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ تمہارے خالو سے میری پسند کی شادی ہوئی، بڑا گھر تھا، ان کے خاندان کی ایک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی، سو ہماری شادی بآسانی ہو گئی۔ لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اللہ نے مجھے ماں بننے کا شرف بخشا، مگر حسن اور جوانی کے خمار میں اس قدر مدہوش ہو چکی تھی کہ میرے نزدیک اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک روز ہمارے ایک محلے میں ایک عورت رہتی تھی، وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم چونکی اور بولی، تسلیم، تم بچہ پیدا کر کے اپنے گلے میں کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ تو تم ابھی بہت خوبصورت ہو اور جوان ہو، تمہارے مستقبل میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، تم اس طرح بچے کے جمیلے میں پڑھ کر اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تم اس بچے کا کام تمام کرو، میں تمہیں ایک ڈائریکٹر سے ملواؤں گی جو تمہیں فلموں اور ڈراموں میں کام دے گا۔ یہ سن کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ شروع سے میرا تو خواب یہی تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں، اور جب آج یہ میرا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ بھی ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ یہ عورت میری جاننے والی تھی، بے اعتباری کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں نے اس وقت کچھ قیمتی زیور اٹھائے اور سکینہ کے ساتھ چلی گئی۔ سب سے پہلے وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلا دبا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ میں اس بچے کو ضائع کرواؤں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، مگر مجھے ان ساری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس بچے سے جان چھڑوا لی۔ پھر سکینہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گئی۔ زیور وغیرہ تو میں نے پہلے ہی اسے امانت کے طور پر دے دیے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کافی دیر پیدل فاصلہ طے کر کے ہم ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میرے چہرے کے سارے رنگ ایک ایک کر کے اڑ گئے۔ لڑکیاں چہرے میک اپ سے اٹھے ہوئے نیم برہنہ لباس میں رقص کرتی لڑکیاں اور ان کے ارد گرد جھومتے مرد۔ وہ منظر دیکھتے ہی مجھے فوراً سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسن محل ہے۔ یہاں حسن کی بھرمار ہے، یہاں روز کسی نہ کسی حسینہ کی بولی لگتی ہے۔ میں نے سکینہ سے کہا، تم مجھے یہ کہاں لے کر آئی ہو؟ تم نے کہا ہم کسی ڈائریکٹر سے ملنے جا رہے ہیں۔ تب سکینہ نے ایک مسکراہٹ نگاہ پر ڈالی اور بولی، یہاں تو ہر روز کئی ڈائریکٹرز آتے ہیں، دیکھا نا، کوئی نہ کوئی تمہیں بھی پسند کر کے ہی جائے گا۔ ویسے بھی یہ بڑی اداکارائیں انہی جگہوں سے اٹھ کر جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ اس عورت کا منہ توڑ دوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایک عمر رسیدہ چمچم کرتے لباس میں عورت میرے سامنے آئی اور میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر بولی، واہ سکینہ، بڑا خوبصورت پیس لائی ہے۔ اس بار ان کی باتوں سے مجھے غلاظت محسوس ہونے لگی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ مجھے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ میری سانسیں بری طرح سے اکڑ چکی تھیں اور رو رو کر میرا دل بند ہونے والا تھا۔ مجھ پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ اگلے ہی دن روز میں وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ میں کس طرح تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہاں سے نکلی۔ میں کامیاب ہوئی تھی، میرا پورا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ اس رات بس والے کی منت سماجت کر کے میں اپنے شہر آ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی میرا شوہر میری حالت کی پرواہ کیے بغیر ہی مجھ پر برس پڑا۔ مجھے ایسے ایسے الفاظ پکارا کہ کوئی سنے تو ڈوب کر مر جائے، لیکن مجھ جیسی کالی نصیبوں والیوں کو موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ بتا دی، کیونکہ اب زندگی سے بہت بڑا سبق سیکھ چکی تھی۔ مزید کچھ چھپا کر مزید گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مہینوں گھر سے باہر رہتا۔ اور اب جب تم نے مجھے اس کمرے میں دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، ہمارے گھر ایک بلی آ کر رہنے لگی۔ اس نے 3 بچے دیے، مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بلی اور اس کے 2 بچے مر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ یہ مجھے بہت پیارا ہے، ہمیشہ میرے کمرے میں ہوتا ہے، لیکن تم آئی ہو تو میں نے اسے یہاں چھپا دیا۔ تمہارے خالو آتے ہیں
تب بھی اسے یہاں چھپا دیتی ہوں تاکہ وہ اسے نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ جیسے میری روح کا رشتہ ہے، میں اپنے ہر دکھ سکھ اس بچے کے ساتھ بانٹتی ہوں، اس سے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے اس طرح پیار کرتے دیکھ لیا تو مجھے پاگل سمجھیں گے۔ خالہ کی کہانی سن کر میری آنکھیں بھی کئی بار نم ہوئی تھیں۔ اس روز میرا غصہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ خالہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھیں۔ میں نے خالہ کو دلاسا دیا۔ چاہا تو بولی نبیلہ، اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، اگر تم مجھے بچہ دے دو تو میرا شوہر پھر سے میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں ایک دم حیران ہو کر خالہ کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ خالہ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بولی، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، میرے لیے اولاد پیدا کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ تب وہ ایک دم بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، اس میں کیا بڑی بات ہے، میں تمہاری شادی اپنے شوہر سے کروا دوں گی، پھر جب بچہ پیدا ہوگا تب تمہاری طلاق ہو جائے گی۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو میں تمہیں اپنی آدھی جائیداد دے دوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب انکار کی وجہ نہیں رہتی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ سب میرے گھر والوں سے کیسے چھپایا جائے گا۔ خالہ نے اس کا حل بھی تلاش کر لیا۔ ماں کو فون کیا اور کہا، میرے گھر کے قریب ایک اچھا اسکول کھلا ہے، یہاں سلائی کڑھائی اور کھانا پکانے کے کورس کروائے جاتے ہیں۔ 1 سال کی پڑھائی سے نبیلہ سارے گھر کے ہنر سیکھ جائے گی۔ اس کا وہاں داخلہ کروا رہی ہوں، اس لیے اب یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ خالہ تسلیم اماں کی بہت اچھی سہیلی تھیں۔ اس نے اماں سے زیادہ اصرار نہیں کیا اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی۔ اس کے بعد جیسے ہی اگلے ہفتے خالو گھر آئے، جانے خالہ نے انہیں کیسے منایا، اسے نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ بڑی خاموشی سے ہمارا نکاح کیا۔ اب ہر رات میری خالہ میرے خالو کو، جو کہ اب میرا شوہر بن چکا تھا، اب وہ میرے کمرے میں بھیج دیا کرتیں۔ عادل ایک نیک اور شریف انسان تھا۔ اس کی خوبصورتی اور وجاہت نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ میرا جھگڑالو پن اور لڑک پن ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے پہلے ہی مہینے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ پھر وہ 9 مہینے جیسے ہوا کہ جونکے کی طرح گزرے تھے۔ عادل ہر وقت مجھ پر جان نثار کرنے پر تیار رہتا۔ خالہ بھی میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ مجھے اپنے ہونے والے بچے سے محبت ہوتی جا رہی تھی۔ کیسے دن گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹھیک 9 مہینے بعد اللہ نے مجھے چاند جیسے بیٹے سے نواز دیا۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں لیا، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خالہ نے میری جانب ہاتھ بڑھائے۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ ایک ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے وہ لمحہ جب وہ اپنے بچے کو کسی دوسرے کے حوالے کر دے۔ میرے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر خالہ کی اس بچے سے محبت دیکھ کر میں نے اسے خالہ کے حوالے کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس قدر اذیت سے گزر رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا بچہ انہیں سونپ دیا۔ چند دن ان کے گھر میں رہنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آئی، لیکن میرا دل تو جیسے کہیں رہ گیا تھا۔ اپنی ماں کو 1 سال دیکھنے کے بعد میرے اندر ممتا کی قدر اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، میری عادتیں بدل گئی تھیں۔ غصہ اور لڑنا جھگڑنا ختم ہو گیا تھا، خاموشی کے سائے میں چھپ گیا تھا۔ اکثر کمرے میں بند نماز یا قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی یا پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ عادل کی یادیں مجھے ہر وقت ستاتی تھیں، کیونکہ انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ ویسے بھی اس شخص سے ایک روحانی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ ابھی مجھے گھر آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز اچانک ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ عادل تھے۔ ماں تو ان کے ساتھ عام مہمان کی طرح برتاؤ کر رہی تھیں، لیکن یہ میرا دل ہی جانتا تھا جو دھڑک رہا تھا، اور وہ میرے دل کا بادشاہ تھا۔ اماں اسے مہمان خانے میں لے کر آئیں اور مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں چائے بنا کر آئی، تب اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری نظریں لمحے بھر عادل سے ملی تھیں اور دھڑکنیں ذرا بے ترتیب ہوئیں، لیکن میں خاموشی سے بیٹھ گئی، اور عادل نے ماں سے کہا، آج میں بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔
آج میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ تب عادل اماں کے پیروں میں آ کر بیٹھا اور بولا، میں آپ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسے اپنے ساتھ جائز رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اسے میرے ساتھ رخصت کریں۔ اماں نے کہا، تسلیم کا کیا ہوگا؟ تب عادل نے کہا، تسلیم اپنی ذہنی توازن کھو رہی ہے، مجھے اپنے زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، میرے بچے کو ایک ماں کی اور نبیلہ سے بہتر ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے، تب میرا دل بھی تڑپ رہا تھا۔ اماں نے عادل کو اپنے پاس بٹھایا اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب پوری دنیا کے سامنے ہمارا ایک پاک رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ میں عادل کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہتی تھی، تسلیم خالہ کو الگ گھر میں رکھا ہوا تھا۔ عادل نے مجھے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد تسلیم نے ہمارے بچے کو اس بلی کے بچے کے ساتھ رکھنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ بالکل بلی کے جیسا برتاؤ کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگا، اس کا سچ میں ذہنی توازن بگڑتا جا رہا تھا۔ یہ سن کر میری حالت غیر ہوئی۔ عادل بیٹے کو میرے پاس ہی لے آئے تھے، پھر اگلے 2 سالوں میں اللہ نے مجھے ایک اور بچے سے نوازا۔ تسلیم کو اس بارے میں علم نہ ہو پایا کہ میں عادل کی زندگی میں آ چکی ہوں، تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا، جو میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے تسلیم خالہ سے مل کر سب کچھ بتا دینا چاہیے ہے، یا پھر خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ باقی زندگی گزار دینا چاہیے ہے؟